صحابہ میں سے بہت سارے صحابہ کہ جو خدا کے نزدیک زیادہ محبوب ترین ہیں، کسی کا مقام کچھ، کسی کا مقام اس سے بڑا ہوا، سب سے زیادہ اور سب سے بڑا مقام اللہ کے ہاں انبیاء کے بعد وہ حضرت صدیق اکبر کا ہے۔ اس پر پوری امت کا اجماع ہے اور اتفاق ہے، ٹھیک ہے جی۔ تمام نبیوں کے بعد پوری افضل البشر کہا گیا ہے، افضل البشری بعد الانبیاء، یعنی رسولوں نبیوں کے بعد پوری انسانیت میں سے سب سے افضل ترین انسان وہ حضرت صدیق ہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں۔ اس پر پوری امت کا ایک اجماع ہے۔ محدثین، پہلی دلیل، محدثین احادیث اپنی کتب کے اندر جمع کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ مجھے حاجی طاہر صاحب کہنے لگے کہ ایک بندے نے ہمارے سامنے اعتراض کیا کہ یہ لاکھوں حدیثیں صحابہ سے جو مروی ہیں، تو یہ لاکھوں کی تعداد میں کوئی ایک تو جھوٹ ہوگی، ضروری تو نہیں ہے ساری سچ ہوں۔ میں نے حاجی صاحب سے کہا کہ ان سے یہ کہنا تھا کہ احادیث کی تعداد لاکھوں میں نہیں ہے۔ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، یہ 6 حدیث کی کتب ہیں جس کو سیاہ ستہ کہا جاتا ہے، سیاہ ستہ۔ اس کے علاوہ اور بھی احادیث کی کتب ہیں۔ بخاری میں 5000 اور کچھ احادیث موجود ہیں ٹوٹلی طور پہ۔ کتنی ہے جی؟ 5000۔ محدثین اپنی کتاب کے اندر جب حدیث لاتے ہیں تو سب سے پہلا ان کے ہاں وہ حروف تہجی کے اعتبار سے احادیث کو نقل کرتے ہیں۔ میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ امت اور حضور کے درمیان میں واسطہ کون ہے؟ صحابہ۔ لہذا وہ صحابہ کرام کا راویوں کو وہ دیکھتے ہیں کہ کون سا راوی حروف تہجی کے اعتبار سے پہلے نمبر پر آ رہا ہے، سب سے پہلے وہ اسی کے نام سے حدیث کو نقل کریں گے۔ لہذا پہلے الف، پھر با، پھر تا، پھر سا، پھر جیم الی آخری یا، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا طریقہ محدثین کا یہ ہوتا تھا کہ اسلام لانے میں مقدم کون تھا، جو سب سے پہلے اسلام لایا، سب سے پہلے ان کی روایات کو لے کر آئیں گے، پھر دوسرے نمبر پر جو مسلمان ہوا پھر ان کی روایات کو حدیث کی کتاب میں جمع کریں گے، پھر تیسرے نمبر پر جو مسلمان ہوا، چوتھے، پانچویں، چھٹے۔ تو اسلام کے اعتبار سے تقدیم اور تاخیر کو دیکھتے ہوئے جو پہلے نمبر پر مسلمان ہوتا تھا سب سے پہلے وہ ان کی حدیثوں کو اپنی کتاب میں جمع کرتے تھے۔ یہ دوسرا طریقہ تھا۔ تیسرا طریقہ یہ تھا کہ مقام اور مرتبہ کے اعتبار سے کہ صحابہ میں سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ کس کا ہے، جو جس کا سب سے بڑا مقام مرتبہ اس کو پہلے نمبر پر لے آئے، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جس کا مقام اور مرتبہ اس کی روایات کو دوسرے نمبر پہ، پھر تیسرے نمبر والے کی روایات کو تیسرے نمبر پہ۔ تو یہ تیسرا طریقہ تھا محدثین کے ہاں۔ کمال جاؤں، قربان جاؤں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات پر، ان کی شان پر۔ آپ محدثین کا کوئی ایک طریقہ لے لیں، حروف تہجی کے اعتبار سے کوئی محدث اپنی حدیث کی کتاب میں جب بھی کوئی حدیث نقل کرنا شروع کرتا ہے اس طریقے کو سامنے رکھ کے سب سے پہلے مجبوراً اس کو ابو بکر کی روایات کو لانا پڑتا ہے۔ حروف تہجی کے اعتبار سے بھی ابو بکر پہلے نمبر پہ، اور اسلام لانے میں بھی سب سے پہلے کون؟ ابو بکر پہلے نمبر پر مسلمان ہوئے۔ ہر وہ محدث جو حدیث کو اپنی کتاب میں اس اعتبار سے لائے گا کہ سب سے پہلے مسلمان ہونے والے کی حدیثوں کو سب سے پہلے جمع کروں گا، تو اس کو بھی مجبوراً سب سے پہلے ابو بکر کی روایات کو نقل کرنا پڑتا ہے۔ اور مقام اور مرتبہ پوری امت کے نزدیک چونکہ تمام صحابہ میں حضرت ابو بکر کا مقام سب سے زیادہ ہے، اس لیے اس اعتبار سے بھی ابو بکر پہلے نمبر پر ہیں، ابو بکر پہلے نمبر پہ ہیں۔